دنیا میں تصور عزت ذلت بہت بڑا تصور ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا ایشو ہے، بہت بڑی تعداد ذلت کے، عزت کے خود ساختہ معنی تشکیل دیتی اور اپنی طے کردہ ڈیفینیشن کے مطابق پھر ذلت سے بچنے کے لیے، عزت کے حصول کے لیے وہ اپنے ہی طور طریقے استعمال کرتے ہیں۔ حقیقی معنوں میں عزت کیا ہے، ذلت کیا ہے، عزت کے ملنے کے ذرائع اسباب کیا ہیں، ذلتوں کی وجوہات کیا ہیں، یہ وہ نقطہ نظر ہے جس کو اللہ کی توفیق سے آج ہم بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ درست بات کرنے کی اور سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک جگہ اس بات کا تذکرہ کیا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں ان سب کا تعلق عقیدے سے ہے، حتیٰ کہ نکاح اور طلاق کا تعلق بھی عقیدے سے ہے۔ میں بہت دفعہ اس بات کو بیان کر چکا ہوں کہ بر صغیر کے اکثر علماء اللہ ان کے کاموں کو قبول فرمائے عقیدے کے حوالے سے اپنے ماحول اور علاقے کو بنیاد بنا کر جو زیادہ باتیں زیر بحث لائی گئی وہ شرک کے حوالے سے اپنے علاقے کی مثالیں اور توحید کے حوالے سے بھی اپنے ماحول کے مطابق باتیں کی گئیں۔ لیکن جب ہم عرب علماء کو دیکھتے ہیں تو ان لوگوں نے عقیدے میں بہت کچھ شامل کیا ہے۔ جب امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہہ دی کہ نکاح اور طلاق کا تعلق بھی عقیدے سے ہے تو ہمارے بر صغیر کے مسلمان اس بات کو بڑا عجیب سمجھتے ہیں کہ نکاح کا عقیدے سے کیا تعلق ہے، طلاق کا عقیدے سے کیا تعلق ہے۔ حالانکہ یہ انہوں نے ضمناً جو مثال دی یہ حقیقت پر مبنی تھی۔ مثلاً سادے لفظوں میں اس طرح سمجھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی شخص کسی اہم کام کے کرنے کا ارادہ کرے تو وہ استخارہ کر لے۔ اور صحابہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن مجید کی کوئی آیت سکھائی جاتی۔ جب ہم استخارہ کو پڑھتے تو اس میں دو ٹوک عقیدے کی طرف ہی بات جاتی۔ بندہ اگر خیر طلب کرتا ہے تو اللہ سے، اگر شر سے بچنے کی بات کرتا ہے تو اللہ سے، اگر یہ کہتا ہے کہ اس فیصلے کے کرنے میں اگر خیر ہے تو یہ چیز میری اپروچ میں کر دے، اگر یہ چیز میرے لیے شر والی ہے مجھے اس سے بچا لے۔ کون بچانے والا ہے، کون مہیا کرنے والا ہے، بات ادھر ہی چلی جائے گی۔ طلاق دینی حساس ترین مسئلہ ہے، فیصلہ کن مرحلہ ہے، لیکن طلاق کا مسئلہ فائنل کرنے سے پہلے استخارہ کرنا پڑے گا۔ یا اللہ اگر طلاق دینا میرے مسئلے کا صحیح حل ہے، اس میں میری دنیا، میرا دین، میری آخرت محفوظ ہو سکتی ہے تو پھر مجھے اس طرف چلا دے، اور اگر اس کے نتیجے میں میرا دین بگڑ سکتا ہے، میری دنیا تباہ ہو سکتی، میرا انجام خراب ہو سکتا ہے، پھر مجھے اس فیصلے سے محفوظ کر لے، بچا لے۔ تو توکل کس پر ہوا؟ اللہ پر۔ جب یہ انداز اختیار کریں گے تو طلاق کا تعلق بھی عقیدے سے ہوگا اور نکاح کا تعلق بھی عقیدے سے ہوگا۔ کاروبار کرنا ہے، کئی آپشن ہے سامنے، جاب کر لوں، نوکری کر لوں،
مزدوری کر لوں، کسی کے پاس رہ لوں، خود کر لوں، یہ شعبہ وہ شعبہ، جو صحیح لگتا ہے پہلے اس کا ظاہر دیکھا، پھر اس کے متعلق معلومات لی، انسانوں سے مشورہ کیا، پھر استخارے میں اللہ پر توکل کیا۔ رشتہ طے کرنا ہے، کوئی فیصلہ ہے تو سمجھ آتی ہے کہ جب ہم عقیدے کو گہرائی سے لیں گے تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات بالکل درست نظر آتی ہے کہ ہر چیز کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اگر ہمارے ہاں عقیدے کو اس کی گہرائی کے ساتھ سمجھ لیا جائے تو انشاءاللہ صرف ہم شرک سے نہیں بچیں گے، ہم انشاءاللہ بدعات سے بچیں گے، ہم اخلاقی بیماریوں سے بچیں گے، ہم دل کی بے قراریوں سے بچیں گے، ہم فساد فی الارض کے رویے سے بچیں گے۔ کب؟ جب ہم عقیدے کو صحیح معنوں میں سمجھ کے قبول کریں گے، جو اس کی گہرائی اور جو اس کی وسعت ہے۔ انہی میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں انسانوں کو ذلیل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہتا ہے۔ اس کی کوشش ہوتی کہ میری حرکتوں سے، میرے رویے سے، میری چغلی سے، میری غیبت سے، میری سازش سے، میرے جادو کے عمل سے، میری سازشی سوچ سے دوسرا بندہ ذلیل ہو جائے۔ یہ ہمارے معاشرے میں پیک پر اپنا، جو جس طرح کہتا ہے نا جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، یہ بیماریاں پیک پر چڑھی ہوئی ہیں۔ عدالتوں میں جا کے دیکھ لیں، بڑے بڑے اچھے سچے لوگ جھوٹے دعوے، پوچھو کیا مسئلہ ہے، کہتے ہیں ایک باری انہوں میں دینے تارے بکھانے نے، کام ٹھیک ہے تیرا، کہتا کام کو چھوڑو، اس کا تقاضا ہے، اس کو میں نے ذلیل کرنا ہے، اس کو میں نے نیچا دکھانا ہے، اس کی میں نے طبیعت سیٹ کر دینی ہے۔ جھوٹے دعوے چل رہے ہیں سال ہا سال، کوشش کس موضوع پر ہے، میں نے اس کو ذلیل کرنا ہے۔ ایک چیز خواتین ہیں، خواتین کے اندر چغلی غیبت کا کام موجود ہے۔ کیا بنیاد ہے بھائی، کیا مقصد ہے؟ کہتے ہیں بس میں نے سوچا کہ اس کو دوستوں میں، رشتہ داروں میں ذلیل کر دوں۔ چل رہا ہے چغلی ذلیل کرنے کے لیے، حسد ذلیل کرنے کے لیے، سازشیں ذلیل کرنے کے لیے، دھوکے ذلیل کرنے کے لیے، گھٹیا مذاق ذلیل کرنے کے لیے، گویا معاشرے میں ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے بڑے وسیع پیمانے پر منصوبہ بندیاں کی جاتی ہیں، پلان کیے جاتے ہیں، سوچا جاتا ہے، گہرائی میں جایا جاتا ہے، مشورے کیے جاتے ہیں، وکیل کیے جاتے ہیں، کیس کیے جاتے ہیں، حملے کیے جاتے ہیں، تاکہ ہم دوسرے کو ذلیل کریں، کوئی قبول کرے یا نہ کرے۔ یہ حرکتیں اسی طرف لے کے جاتی ہیں۔ مگر کیا عقیدہ توحید نے ہماری اصلاح نہیں کی؟ کیا اللہ کے تعارف نے ہمیں یہ بات سمجھا نہیں دی کہ عزت کا مالک بھی اللہ ہے اور ذلت دینے والا بھی اللہ ہے؟ جب یہ اتھارٹی اللہ کے پاس ہے، جب یہ اختیار اللہ کے پاس ہے، بندے کس بنیاد پر اس اختیار پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں؟ بالخصوص وہ لوگ جو سمجھتے ہیں ہم اہل توحید ہیں، ہمارا عقیدہ بڑا کمال کا ہے، اس بات پر بحث اور مناظرے ہیں کہ بیٹے اللہ دیتا ہے، بیٹیاں اللہ دیتا ہے، اللہ جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے، جس کو چاہے دے کے چھین لے۔ اس پر تو بحث ہے، اس پر تو مناظرے ہیں، اس پر تو جلسے ہیں۔ کہا جاتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو نہ بیٹا دے سکتا ہے نہ بیٹی دے سکتا ہے۔ بالکل 100% بات درست ہے۔ جس طرح بیٹے بیٹیاں دینا اللہ کا اختیار ہے، کوئی دوسرا نہیں دے سکتا، واللہ بالکل اسی طرح عزت اور ذلت بھی اللہ کا اختیار ہے، کوئی دوسرا نہیں دے سکتا۔ مگر بیٹوں کی باری تو ہمارا سینہ بڑا کھلتا ہے، عقدہ بڑا کھلتا ہے، سوچ بڑی قبول کرتی ہے
کہ اولاد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، تو ذلت اللہ کے علاوہ کوئی دے سکتا ہے؟ ذلیل اللہ کے علاوہ کوئی کر سکتا ہے؟ عزت اللہ کے علاوہ کوئی دے سکتا ہے؟ جب یہاں آتے ہیں بڑے بڑے موحدین، بڑے بڑے توحید پرست، یہاں کے فیل ہو جاتے۔ میں نے ایک اور جگہ بھی اس کی مثال دی تھی کہ ہم نے ایک اپنا مزاج رکھا ہوا ہے مسئلوں کو قبول کرنے کا، رد کرنے کا۔ ہمارے رب نے ہمیں کہا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا اس مسئلے کو بیان کریں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی میرے رب کے لیے ہے جو عالموں کا رب ہے۔ یہ بات بڑی سمجھ میں آتی، اس پر بڑی شدت ہے، بڑی سختی ہے، بڑی گرفت ہے، بڑا فہم ہے۔ اور جب اگلا حصہ آیت وہی ہے، نازل اسی نبی پر ہوئی ہے، لے کے وہی فرشتہ آیا ہے، بھیجنے والا وہی رب ہے، نازل کتاب اللہ میں ہوئی ہے، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، تمہارا جینا بھی رب کے لیے، تمہارا مرنا بھی رب کے لیے۔ بس اگلی دو باتیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ ہمارا شیڈول بتاتا ہے کہ ہمارا جینا مرنا کس کے لیے ہے، ہمارا شیڈول بتائے۔ خود تو سب کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، ہم سچے ہیں، لیکن یہ فیصلے رب کے ہیں کہ حق پر کون ہے، سچا کون ہے۔ ہمارے مزاج، ہماری خواہشیں، ہماری ٹرمنالوجی، ہمارے دعوے، یہ سب کچھ سچ ثابت ہونے کی بنیاد اور دلیل نہیں ہے۔ رب ثابت کرے گا کہ سچا کون ہے، حق پر کون ہے۔ کسی کے دعوے پر جاتے تو عبداللہ بن ابی کو سخت سزاؤں کی دھمکیاں کبھی نہ ملتی۔ دعویٰ تو اس کا شہادت کا تھا، توحید و رسالت کی، نہیں اللہ نے قبول کیا۔ دعوے مسئلہ نہیں ہے، دعووں کے ساتھ دلی کیفیات، دعووں کے ساتھ عملی معاملہ، یہ سب چیزیں بڑا میٹر کرتی ہیں۔ اس میں آ کے یہ جو نقطہ ہے کہ اولاد اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ اولاد دینا کسی کے اختیار میں نہیں، تو سن لو میرے بھائیوں، اللہ میری بھی اصلاح فرمائے، اللہ آپ کو بھی فائدہ دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس عقیدے کی وضاحت کی، اس کو بطور عقیدہ بیان کیا تاکہ ہم لوگ منہج کے طور پہ، نظریے کے طور پہ، عقیدے کے طور پہ ہم اس کو قبول کر لیں۔ اللہ رب العزت نے جب آل عمران کی صورت میں یہ بات کہی، قل اللہم مالک الملک، کہہ دیجئے کہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو شہنشاہ ہے، وہ تو میرا اللہ ہی ہے، وہ تو میرا اللہ ہی ہے، اور اس کا اختیار کیا ہے؟ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، وہ جس کو چاہے حکومتیں دے دے اور جس سے چاہے حکومتیں چھین لے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس عقیدے کو آپ بیان کریں، اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے، ہر طرح کی خیر اس کے ہاتھ میں ہے، وہ ہر عمل پر، امر پر، حکم پر قادر ہے، جو چاہتا کر دیتا ہے۔ یہ عقیدہ ہے۔ دعائے قنوت میں، قنوت وتر میں ہم ایک جملہ پڑھتے ہیں، انہ لا یذل من ولیت ولا یعز من عادیت، یا اللہ جس سے تو محبت کرے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس سے تو دشمنی کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ کیا کمال کے ہم لوگ ہیں، ہمیں روزانہ یہ پٹی پڑھائی جاتی ہے، ریمائنڈر دیا جاتا ہے، بولو کہو کہ رب کا دشمن عزت نہیں پا سکتا، اور جو رب کا دوست ہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ روز یہ پیٹرن ہمیں پڑھایا جاتا ہے، رات کے وقت کوئی تہجد کے وقت پڑھتا ہے، کوئی عشاء کے بعد پڑھتا ہے، روزانہ یہ ریمائنڈر دیا جاتا ہے کہ قبول کرو، یہ اتھارٹی اللہ کے پاس ہے۔ کیا عجیب لوگ ہیں ہم، کیا عجیب لوگ ہیں۔ واللہ ڈبل سٹیٹمنٹ کوئی بندہ دے، معاشرہ قبول نہیں کرتا، بڑا سخت جملہ بولتے ہیں، کہتے ہیں دوگلا بندہ ہے، اس کے دو منہ ہیں، اور حدیث کے مطابق بدترین شخص قیامت کو، جو بدترین شخص ہے وہ ہے جس کے دو منہ ہیں۔
اور دو منہوں سے کیا مراد ہے؟ فزیکلی دو منہ ہے؟ نہیں، اس کے پاس گیا تو اس کے متعلق انداز اختیار کر دیا، دوسرے کے پاس گیا اس کے متعلق انداز اختیار کر دیا، اور ثابت کیا کیا؟ میں تمہارے دونوں کے ساتھ ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، حقیقی بات یہ ہے، اندر سے بندے کو سمجھ آ رہی ہوتی کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے، لیکن یہ بدترین رویہ ہے کہ ڈبل گیم کرے، ڈبل سٹیٹمنٹ ہو، اور یہ ہمارے دین کے نام پر دیندار طبقہ وسیع پیمانے پر اس خرابی کا مرتکب ہے۔ میں نے ایک مثال یہ دی کہ بڑے بڑے موحدین جو دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے اختیار میں کسی دوسرے کو شامل کرنا شرک ہے، یہ توحید ہے صفات کے لحاظ سے کہ جو رب کی صفت ہے وہ کسی دوسرے سے جوڑی نہیں جا سکتی، تو عزت ذلت بھی اللہ کی قسم اللہ کی صفت ہے، یہ بندوں کے پلے کچھ نہیں ہے۔ لیکن ہم جوڑتے ہی نہیں، پنگا لینے کی کوشش کرتے ہیں اور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں نے فلاں کو بڑا ذلیل کیا، میں نے ذلیل کرنا ہے، میں اس کے کر دوں گا۔ کیا کمال کے دعوے ہیں، جو اختیار 100% اللہ تعالیٰ کا ہے، بندہ چیلنج کر کے اس اختیار کو اپنے ہاتھ میں لینے کی بات کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیا مزاج ہے؟ یہ مسئلہ تھا۔ آگے آ جائیے، سورۃ الفاتحہ ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں کھڑا ہو کے عاجزی کے ساتھ ایک نظریے کا اعتراف کرتا ہے۔ پوری دنیا کی کتابوں میں، ہر جگہ قرآن کے ترجمے میں، پوری دنیا نے، حتیٰ کہ اگر کسی نے اپنے عقیدے میں خرابی بھی رکھی تھی تب بھی یہ جو جملہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا کوئی ترجمہ تبدیل نہیں کر سکا۔ دو ٹوک اظہار تھا، اعتراف تھا، اعلان تھا۔ امام جہرن کرتے ہیں اور اس کے مقتدی سرن کرتے ہیں۔ اللہ، تیرا بندہ تیرے سامنے کھڑا ہو کے اپنا نظریہ بیان کر رہا ہے، صرف تیری عبادت کرتا ہوں، صرف تیری عبادت کرتا ہوں، اور مشکل میں صرف تجھ سے مدد کا طلبگار ہوں، سوال کرنے والا ہوں۔ تیرے علاوہ نہ کسی کی عبادت ہے اور تیرے علاوہ نہ کسی سے مدد کا تصور ہے۔ تیرا بندہ ہر رکعت میں کھڑا ہو کے اس عقیدے کا اعتراف کرتا ہے، اظہار کرتا ہے، لیکن جو ہی نماز سے فارغ ہوتے ہیں، بعض لوگ بڑے ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، انہوں نے مسجد کے ساتھ ہی کوئی سیٹنگ کی ہوئی ہے، ادھر اللہ کو کہا سب کچھ تیری طرف سے، اور مسجد کے ساتھ ہی ایک اور انہوں نے سینٹر رکھا ہوا ہے، ایک اور ایجنسی کا دفتر کھولا ہوا ہے، ان کو جا کے کہتے ہیں جناب تو صحیح کرنا ہے جو کرنا ہے۔ وہی ادھر کیا تھا، ادھر کیا ہے، یا یہاں غلط ہو یا وہاں غلط تھے، ہو کیا رہا ہے، کن کو مطمئن کر رہے ہو، دو چہرے لے کے کہاں چل رہے ہو؟ ایسا نہیں ہوگا کہ رب کو کہو صرف تم اور ادھر جا کے کہو صرف تم، یہ نہیں چلتا، یہ نہیں چلتا، یہ تو دنیا میں افیئر میں نہیں چلتا۔ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ یہ مجھے کہتا ہے صرف تم اور نمبر اس کے پاس 10 ہیں اور سب کو یہی کہتا ہے، تو وہ تو معاشرہ بھی قبول نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں ثابت کرنا پڑے گا صرف تم۔ یہ کیا ہے، میرے پاس آئے مجھے کہہ رہے صرف تم، دوسرے کے پاس جاتے اس کو کہتے صرف تم۔ یہ معاشرہ قبول نہیں کرتا، انسان قبول نہیں کرتے، رب قبول کیوں کرے گا؟ کیوں کرے گا قبول؟ اس لیے یہ ڈبل سٹیٹمنٹ، یہ دوہرے چہرے، یہ ڈبل انداز رب کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یہی رویہ یہاں، ہم اس بات کو مان جائیں کہ عزت ذلت یہ باقاعدہ ایک عقیدہ ہے، یہ باقاعدہ ایک نظریہ ہے، یہ باقاعدہ ایک اتھارٹی ہے، یہ ایک ایسا اختیار ہے، یہ رب کی صفت ہے، اور رب کی صفت میں کسی دوسرے کو شریک کرنے کا تصور نہیں ہے۔ اس لیے ہر شخص کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، اپنی حدود میں رہنا چاہیے، اپنے دائرے میں رہنا چاہیے، اور رب کے اختیارات کو اپنے ہاتھوں میں لینے کا جعلی جھوٹا بوگس دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس کا نتیجہ بڑا خطرناک، بہت خطرناک ہے۔ ایک چیز، دوسری چیز، ہمارے معاشرے نے
جب عقیدہ نہیں پڑھا، نظریہ نہیں پڑھا، رب کو اس کے اس تعارف کے مطابق تسلیم نہیں کیا جو رب نے خود اپنا تعارف کروایا تھا، پھر صرف یہی نہیں کہ ہمارے عقیدے کے لحاظ سے خرابیاں ہوئیں، پھر ہماری عملی زندگی میں بھی بربادیاں ہوئیں، پھر ہماری پسند ناپسند کا بھی نقصان ہوا، پھر ہمارے منزلوں کے طے کرنے کا بھی نتیجہ غلط نکلا، پھر ہمارے روڈ میپ غلط بنے، پھر ہماری زندگیاں بیقرار ہوئیں، کیونکہ ہم نے ڈیفینیشن بدل دی تھی، ہم نے نظریے بدل دیے تھے۔ اب ہمارے رب نے ایک اور بات ہمیں سمجھائی، بڑی خوبصورت بات تھی۔ فرمایا ہر طرح کی عزت اللہ کے پاس، اللہ کے لیے۔ اور یہ بات کب کہی؟ کچھ لوگ ایسے تھے اور ہیں جو کفار سے دوستیاں لگاتے تھے، کفار سے دوستیاں لگاتے تھے، اور وہ وجہ بتاتے تھے کہ ہم نے ان کے ساتھ دوستی کیوں لگائی، وہ ہمارے بڑے گہرے دوست ہیں، ہمارے بڑے تعلقات ہیں، ہماری بڑی ہیلو ہائی ہے۔ دل کی بات وہ بھی زبان پہ لے آئے، اللہ نے بھی بیان کر دی۔ جو کفار سے دوستیاں لگاتے تھے ان کو کہا ایبتغون عندہم العزہ، تم کفار سے دوستیاں اس لیے لگاتے ہو کہ تم اس کی وجہ سے عزت تلاش کرتے ہو۔ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، اگر عقیدہ درست ہے تو مان جاؤ، سمجھ جاؤ، ہر طرح کی عزت اللہ کے پاس ہے۔ دنیا کا کوئی بادشاہ ہے، دنیا کے اندر کوئی وسائل والا ہے، قوت والا ہے، جس کو رب نے ذلیل کر دینا ہے دنیا اس کو محفوظ نہیں کر سکتی۔ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، کفار کے ساتھ یارانے لگانے والوں اپنے عقیدے کی اصلاح کرو، اس کی وجہ سے اپنی زندگی کی ترتیب بدلو، اپنی پالیسیوں کی اصلاح کرو۔ جو کفار سے دوستیاں لگائے گا، رب کہتا ہے کہ عزتوں کا اختیار اللہ کے پاس ہے، کوئی کافر تمہیں عزت نہیں دے سکتا۔ جو خود ذلیل ہے وہ تمہیں کیا عزت دے گا؟ لیکن یہ کون سمجھے گا؟ عقیدے والا۔ کون سمجھے گا؟ رب پر ایمان والا۔ کون سمجھے گا؟ جو قرآن و حدیث کو میرٹ بنائے گا۔ کون سمجھے گا؟ جس کی اینک اللہ کا دین ہوگا وہ یہ سمجھے گا۔ جو مادیت پرست ہیں، جو دنیا کے غلام ہیں، جن کے عقیدے میں خرابی ہے، وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ تعلق بناؤ، اسلام آباد کی کرسی بذریعہ واشنگٹن ملتی۔ سبحان اللہ، یہ سوچ ہے، یہ باقاعدہ سوچ ہے۔ اور سورۃ آل عمران کیا بتا رہی ہے؟ یہ کرسیاں اوپر سے ملتی ہیں، وہ چاہے تو فرعون کو دے دے، چاہے تو اپنے نبی کو دے دے، وہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، اور دے کے چھیننا بھی اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ دے کے جب چھینتا ہے تو لوگ تخت سے ڈائریکٹ تختے پر بھی پہنچ جاتے ہیں۔ یہ فیصلے آسمانوں کے ہیں، کسی کی آزمائش کے لیے اور کسی کی عزت کے لیے۔ مومنوں کو اپنے رب کے علاوہ کسی پر ڈپینڈ نہیں کرنا چاہیے، لیکن معاشرے کے اندر یہ نظریہ موجود ہے، اسلام آباد بذریعہ واشنگٹن، اسلام آباد بذریعہ دہلی، اسلام آباد بذریعہ انگلینڈ، اسلام آباد بذریعہ G8 یہ دنیا کے اندر عقیدہ موجود ہے۔ لیکن ہمارا قرآن کہتا ہے کہ دنیا میں اللہ جس کو چاہے بادشاہت دے اور جس سے چاہے چھین لے، یہ اختیار ہمارے اللہ کے پاس ہے۔ اس میں ہمارے ہاں کیا چینج آ گئی؟ ہر بندہ اپنے آپ کو اس پیرامیٹر میں دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثلا ہمارے ہاں عزتوں کے معیار عجیب و غریب بنے۔ ایک سوچ یہ ہے کہ عزتیں برادریوں کی وجہ سے ملتی، فلاں برادری میں کوئی پیدا ہوگا تو بڑا باعزت ہے، یہ ایک تصور ہے۔ بڑے قیمتی لباس پہنے گا تو باعزت بن جائے گا، اس کی گاڑی مہنگی ہوگی تو اس کی عزت میں اضافہ ہوگا، اس کا عہدہ بڑا ہوگا تو پروٹوکول زیادہ ملے گا، عزت زیادہ ہوگی، اس کی جاب ہائی لیول کی ہوگی، اس کے نتیجے میں عزت ملے گی۔ خوبصورت نئے نقشوں کا مالک ہوگا تو عزت پائے گا، بے پناہ وسائل کا مالک ہوگا تو عزت پائے گا، بہت بڑا محل نما گھر ہوگا تو عزت پائے گا، دنیا کے اندر اس کے اثاثہ جات کی فہرست بہت بڑی ہوگی تو عزت پائے گا۔
ہمارے معاشرے نے اس معیار کو بنیاد بنا دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ اکبر، کیا دنیا والے تو بیچارے اس وائرس میں مبتلا تھے ہی، ہم دین والے بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ ہمارے ہاں بھی پھر عزتوں کی تلاش کے لیے بہت بڑا حصہ گاڑیوں پر، مکانات پر، ڈریسنگ پر، چہروں کی رنگتوں پر، حتیٰ کہ ایک نئی ہم نے میڈیکل فیلڈ میں ڈگری سنی کہ یہ سرجری کے حوالے سے، یہ کاسمیٹک سرجری ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ جی ناک تیکھے کرتے ہیں، ہونٹ پتلے کرتے ہیں، جسم کو سمارٹ کرتے ہیں، یہ کاسمیٹک سرجری بھی نہیں ہم نے سنی۔ کیا عذاب تھا اس کے پیچھے؟ جسموں کو خوبصورت بناؤ، نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہیں عزت ملے گی۔ جن بیچاروں کے جسموں پر گوشت نہیں ہے وہ اس مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں کہ گوشت نہیں استعمال ہو سکتا، ملتا نہیں ہے تو فوم کا استعمال کر لو، اور جن کے گوشت زیادہ جسم پر وہ اس پریشانی میں ہے کہ ہم نے سلم اینڈ سمارٹ کس طرح ہونا ہے۔ عجیب دوڑ لگی ہوئی ہے، اور جو چیز عزتوں کا سبب تھا اس پر ہمارے معاشرے نے جان بوجھ کے صرف نظر کیا۔ وہ کچھ اور تھا، وہ کچھ اور تھا۔ اللہ اکبر، وہ کیا ہے؟ عقیدہ ہے، وہ کیا ہے؟ ایمان ہے، وہ کیا ہے؟ اعمال صالحہ ہے، وہ کردار سازی ہے، وہ اخلاقیات ہیں، وہ کسی کے کام آنا ہے، وہ کسی کو عزت ڈلیور کرنا ہے، وہ کسی کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے، کسی کے دکھ کو قبول کر کے اس کے لیے محبتوں کی چھاؤں کرتے ہوئے اس کو آسانیاں دینا ہے۔ جب ہم نے اس معیار کو قبول نہیں کیا، پوری ٹرین کا رخ ہی مڑ گیا۔ ہمارے رب نے ہمیں کیا کہا تھا؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزتوں کے لائق اللہ کی ذات ہے، اللہ کے رسول ہے اور مومن ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن عزتوں کا یہ چینل منافقوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ عزت کے حصول کا یہ سبب، یہ ذریعہ، یہ سورس کہاں منافقوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر کسی کا عقیدہ درست ہے، اس کا ایمان تذبذب سے خالی اور محفوظ اور مضبوط ہے، اس کو اس بات کی سمجھ آئے گی کہ عزت کے لائق اللہ کی ذات ہے، اس کے نبی کی ذات ہے اور مومن ہے۔ یہ تین دنیا کے اندر اللہ کی ذات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومن، کہا عزت کے لائق تو یہ ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن جن کے دلوں کے اندر نفاق ہے ان کو عزتوں کا یہ چینل سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا۔ آئیے تھوڑا سا سمجھنے کے لیے پیچھے چلتے ہیں۔ میں نے اپنے معاشرے کی ایک تصویر رکھی۔ ہمارے معاشرے میں بڑے بڑے محلات، مہنگے کپڑے، بڑی گاڑیاں، برادریاں، مال و متاع، اثاثاجات، عہدے، ڈگریاں، یہ ہمارے معاشرے کی عکاسی ہے۔ ہم مدینہ چلے جائیں، سب سے پہلے جن کو مومن قرار دیا گیا، سب سے پہلے، اور ہمارے لیے معیار بنایا گیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لائے تب ہم تمہیں ہدایت یافتہ تسلیم کریں گے۔ سب سے پہلا گروہ ایمان والوں کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ اکبر، کتنے کے بڑے بڑے محلات تھے ان کے، کتنے کے مہنگے کپڑے تھے ان کے، کتنی کی سواریوں کی لائنیں تھیں ان کے گراج میں، کتنے کے بڑے عہدے تھے ان کے پاس، کیا پڑا تھا ان کے گوداموں کے اندر، کیا تھا ان کی وراثتوں کے اندر، لیکن ان کو پتا تھا یہ سب کچی کھوکھلی بودی بنیادیں ہیں۔ حقیقی بنیاد عزتوں کے حصول کی وہ للہیت ہے، وہ توحید ہے، وہ عقیدہ ہے، وہ اللہ کے نبی سے محبت ہے، وہ کردار سازی ہے، اخلاق سازی ہے، وہ عبادت ہے، وہ سخاوت ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟
पास कोई चीज़ नहीं। स्टेटस देखें, दुनिया उनको मुआशरे के लिहाज से रंग काला है, नए नक्श अट्रैक्टिव नहीं है, गुलाम स्टेटस है। लेकिन मोहब्बत रसूल में क्या लेवल है? आप मेराज पर गए हुए, आपने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, किसी के चलने की आहट सुनाई दे रही है, बंदा नजर नहीं आ रहा, लेकिन किसी के कदमों की चाप सुनाई देती है। कौन है ये? नजर जो नहीं आ रहा। विजिट करवाने वाले ने, आसमानों की सैर करवाने वाला कह रहा है, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपका गुलाम है, बिलाल है, चलता ज़मीन पर है, आवाज़ आसमानों पर आती है। इज्जत है, प्रोटोकॉल है, लेकिन मुआशरती स्टेटस जो दुनिया के यहाँ में आ रहा है, उनमें से शर्त या कोई चीज़ इस बंदे के पास नहीं। शर्त या कोई चीज़ जो दुनिया के अंदर इज्जत का सबब है, इस बंदे के पास नहीं है। न रंग है, न नए नक्श है, न बरादरी है, न कपड़े हैं, न गाड़ियां हैं, न महल्लात है, न गुलाम है। एक अल्लाह के नबी की मोहब्बत और अपने रब की कुर्बत चलते ज़मीन पर है, फील आसमानों पर किए जाते हैं। और हम जाली पर लगा के, जूटे पर लगा के, खोखले अंदाज अख्तियार करके आसमानों में उड़ने की कोशिश करते हैं, और घर वाले दूसरी दफ़ा सालन नहीं देते। हमारा ये मयार है, हमारे ये कद है, हम मसनूई अंदाज में लगे, मसनूई अंदाज में। ब्यूटी पार्लर आबाद हुए इस मसनूई पन की वजह से, 9 इंच वाली हील वाले जूते फरोख्त हुए इस मसनूई पन की वजह से, धोखे फराड इस मसनूई पन की वजह से, खोखले दावे, रेंट की गाड़ियां, मालिक शो होना, उधार कपड़े लाके मालिक शो होना, असासा है नहीं, शो कुछ और करना, कद काट है नहीं, हत्ता के लोग इतने एहसास कमतरी में मुब्तला हुए, इलाके बदलें तो बरादरियां भी बदल लेते हैं, इलाके बदलें तो नेम प्लेट पर बरादरी बदल देते हैं। क्या मुसीबत है तुम्हें, क्या परेशानी है तुम्हें? क्योंकि मुआशरे ने ट्रेंड दे दिया है कि अगर तुमने इज्जत के साथ रहना है तो फलां बरादरी से अटैच हो जाओ, वरना तुम्हारी इज्जत नहीं। कितना गंदा तरीका था कि उस निकम्मे ने भी अपनी बरादरी तब्दील कर ली। मेरे भाई, दुनिया का कोई शख्स अपनी मर्जी से किसी बरादरी में पैदा नहीं हुआ, इसलिए हमारे रब ने इसको मयार तस्लीम नहीं किया, बल्कि एक जुमला बोला, इन्ना अक्रमकुम इन्नल्लाह अत्काकुम। अगर कोई इज्जत वाला स्टेटस लेना चाहता है, वो जितना ज्यादा अल्लाह से डरेगा उतना ज्यादा प्रोटोकॉल का मालिक बन जाएगा। अगर तकवा नहीं है, दुनिया में जिस मर्जी खानदान का वो चश्मा चराग है, रब के यहाँ उसकी कख वैल्यू नहीं है। लेकिन ये मेरिट किन के लिए है? जो अल्लाह के मेयार को कबूल करें। जो रब के मेयार को कबूल नहीं करते, उनके लिए तो फिर वही खजल खवारी है जिसमें हमारा मुआशरा हो रहा है, मिलता कुछ भी नहीं है। इस बुनियाद पर मेरे मोहतरम भाइयों, हम ये समझते हैं कि हमें अपने अकीदे की इस्लाह को सामने रखते हुए ये 2-4 बातें संजीदगी से कबूल कर लेनी चाहिए कि जब हम कहते हैं कि तौहीद से क्या मुराद है, तो हम एक जुमला बोलते हैं कि माहरीन ने, अहले इल्म ने रब के तारफ को, तौहीद को 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक उसकी ज़ात के लिहाज से, एक उसकी इबादत के लिहाज से, एक उसकी सिफात के लिहाज से। जब ज़ात की बात आती है तो हम कहते हैं लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। अल्लाह की ज़ात में कोई शरीक नहीं है, न वो किसी के बदन का हिस्सा है, न कोई उसके बदन का हिस्सा है। वो नूर से तबीर किया गया, दुनिया के अंदर मुतारफ करवाया गया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 टोक कहा, इस दुनिया में कोई भी मेरी बराबरी करने वाला नहीं है। फिर हम कहते हैं इबादात में तौहीद, हमारी कुर्बानी,
ہمارے سجدے، ہماری زبانی عبادتیں، جسمانی عبادتیں، مالی عبادتیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہم زبان سے عبادت کریں تب بھی، جسم سے عبادت کریں تب بھی، مال سے عبادت کریں تب بھی، للہ، یہ اللہ کے لیے ہوگا۔ اللہ کے علاوہ ہماری زبان، ہمارا جسم، ہمارے باتیں، ہمارے تذکرے، ہمارے مال، اللہ کے علاوہ عبادت کے نام پر کسی اور کے لیے ہم خرچ نہیں کریں گے، استعمال نہیں کریں گے۔ اور جب باری صفات کی آتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں دیکھتے ہم بھی ہیں، دیکھتا اللہ بھی ہے، لیکن جس طرح اللہ دیکھتا ہے ویسے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ علم اللہ کا بھی ہے، علم ہمارا بھی ہے، لیکن رب کے علم کے برابر کسی کا علم نہیں ہے۔ تو مان جانا چاہیے صفات سے مراد یہ ہے جو صفت اللہ کی ہے، جو اختیار اللہ کا ہے وہ کسی دوسرے کا۔ تو اللہ ہمیں سمجھ دے کہ عزت دینا، ذلیل کرنا، یہ اتھارٹی قرآن کے بقول اللہ کی اتھارٹی ہے، یہ اختیار اس کا اختیار ہے۔ بندے ہمیں چوڑ مار کے آپ ہی ذلیل ہو جاندے نے، لیکن کہتے کیا ہیں؟ دوسرے کو ذلیل کریں گے۔ میرے بھائی یہ بات ہم دل و دماغ سے نکال دیں، ذلیل وہی ہوگا جس کو اللہ کرے گا، جس کو رب ذلیل نہ کرے ساری دنیا الٹی لٹک جائے، اس کی عزت میں ایک ذرہ برابر کمی پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے، یہ توحید ہے، یہ رب کی صفت ہے، یہ اس کا اختیار ہے۔ اس لیے اگر ہم اس صفت کو صحیح قبول کر جائیں، کیونکہ ایمان زیادہ ہوتا ہے تو پھر بندہ قبول کرتا ہے، ایمان کم ہوتا ہے پھر خرابی کرتا ہے۔ صحیح کیا ہے کہ جب کوئی چغلی کر رہا ہوتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے کہ دوسرے کی بے عزتی ہو، انسلٹ ہو۔ جب کوئی حسد کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کی عزت سے اگر کر رہا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ وہ رب کے فیصلے سے اختلاف کر رہا ہے۔ جب کوئی جادو کرواتا ہے کہ اس کی روزی کا مسئلہ بن جائے، رکاوٹ پیدا ہو جائے، یہ رشتہ طے نہ پائے، فلاں رشتہ ٹوٹ جائے، میاں بیوی آپس میں لڑے جھگڑے جدا ہو جائیں، کیا ہے اس کے پیچھے سوچ؟ کہ ہم ان کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ مان لینا چاہیے اس کائنات کے اندر کوئی چیز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی۔ جادو کی بڑی سے بڑی قسم، جادو میں استعمال ہونے والا بڑے سے بڑا خبیث جن شیطان اور کوئی انسان، اس کائنات میں رب کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ رب کو کوئی اس طرح اس لیول میں نہیں لا سکتا کہ رب کہ جی میرے وسوں باہر ہے، یہ نہیں ہے۔ آزمائش ہو سکتی ہے، ان کی بھی ہو جن کے ساتھ یہ سازش رچائی گئی ہے، اور آزمائش اس کی بھی ہو جو یہ سمجھ رہا ہے کہ جو میں چاہوں گا وہ ہو جائے گا۔ بے وقوفی ہے، بے وقوفی ہے۔ یہاں صرف وہ ہونا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ ہاں اگر ہم عزت چاہتے ہیں تو پھر گناہوں سے بچنا پڑے گا۔ اگر کوئی بندہ گناہوں میں اترتا ہے تو پھر معاشرہ نہ بھی ذلیل کرے تو خطرہ ہے کہ اوپر سے نہ پکڑ آ جائے۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحلال بین والحرام بین وبینہما متشابہات، حلال واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، ان دونوں کے درمیان کچھ کام متشابہ ہیں، شک و شبہ والے ہیں، لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، جو بندہ شبہات والے کاموں سے بچ گیا اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اپنی عزت بھی بچا لی۔ اور جو مشکوک کاموں میں پڑ گیا گویا کہ وہ حرام میں پڑ گیا۔ سمجھ آتی ہے اگر شک و شبہ والے کام کر کے بندے کی عزت رڑ سکتی ہے تو جو مبینہ گناہ ہیں ان میں بندہ جب داخل ہوگا تو عزت کے رلنے کے چانس بڑے واضح ہیں۔ اس لیے گناہوں سے بچنا عزت کے راستے پر چلنے کی کوشش ہے، اور گناہوں میں اترنا اپنے آپ کو ذلت والے راستوں میں چلانے والی کوشش ہے۔ جب خود بندہ گڑھے میں گرنا چاہے پھر کوئی اس کو بچانے والا نہیں، اور اگر کوئی بچنا چاہتا ہے تو اللہ کہتا ہے ہم بچائیں گے، ہم بچائیں گے۔ لہٰذا دوسری بات یہ جو میرٹ معاشرے کا ہے، مہنگے کپڑے، گاڑیاں، محلات، اثاثے، حکومتی عہدے اور مال و متاع،
یہ ساری وہ چیزیں ہیں برادری سمیت جو ہمارا قائم کیا گیا معیار ہے، رب کے نزدیک یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، پالیسی کے لحاظ سے، جاندار ہونے کے لحاظ سے، حقیقت پر مبنی ہونے کے لحاظ سے، حتمی اور فائنل ہونے کے لحاظ سے اللہ کی بات سے بہتر کوئی بات نہیں ہے، تو یہ فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ یہ تمام چیزیں اگر بندے کے پاس کردار نہ ہو تو یہ چیزیں اس کی خوبصورتی میں اضافہ نہیں کرتی بلکہ بدصورتی میں اضافہ کرتی۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص بڑا نمازی ہو، بڑا حج کرنے والا ہے، لیکن اگر وہ بدتمیز ہے، گالیاں دیتا ہے، تو معاشرہ کیا کہے گا؟ انج 7 نمازاں پڑھتا ہے تو کرتوت ویکھ لو۔ نمازیں پازیٹیو کوئی نہیں لے گا، رب نہیں لے رہا تو لوگ کیوں لیں؟ اللہ کا رسول نہیں لے رہا تو معاشرہ کیوں لے؟ آپ کو رپورٹ دی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہم ایسی عورت کو جانتے ہیں جو فرض ہی پورے کرتی ہے، بہت زیادہ نفلی عبادت نہیں کرتی، مگر اس کے پڑوسی اس پر بڑے خوش ہیں۔ آپ نے فرمایا جنت میں جائے گی، جنت میں۔ اور دوسرا آپ کو کہا گیا ہم ایسی عورت کو بھی جانتے ہیں جو نفلی عبادت بہت زیادہ کرتی ہے، مگر اس کے پڑوسی اس سے بڑے آوازار ہیں۔ آپ نے کہا جہنم میں جائے گی۔ جب اللہ اور اللہ کا رسول رویہ خراب ہونے کی وجہ سے نمازوں کو لفٹ نہیں کروا رہے، معاشرہ کیوں کروائے؟ معاشرہ کیوں کروائے؟ اس لیے بعض اوقات کپڑے بڑے نرم اور ملائم اور اندر روح بھیڑیے والی ہوتی، لیکن اصول یہ ہے اوپر چیتھڑے کیوں نہ ہوں، پھٹے ہوئے کپڑے کیوں نہ ہو، ٹانکے لگے ہوئے کپڑے کیوں نہ ہو، اندر سینے میں دل ایمان سے لبریز ہونا چاہیے، صاف ستھرا دل، محبت کرنے والا، نرم، اللہ کے ساتھ جڑا ہوا، اللہ کے بندوں کے ساتھ جڑا ہوا، نرمیاں کرنے والا، ثانیہ پیدا کرنے والا، حسد بغض سے محفوظ، انتقام کی منصوبہ بندیوں سے محفوظ، دوسروں کے ساتھ شر پہنچانے کی سوچوں سے محفوظ۔ جب اس طرح کے دل ہوں گے، اوپر پھٹے پرانے بھی کپڑے ہوں گے تو چل جائیں گے۔ صحابہ میں سے بڑی تعداد وہ تھی جن کے پاس، ایک صحابی کہتے ہیں میں نے اصحاب صفہ کے 70 لوگوں کو گنا جن کے پاس مکمل کپڑوں کا جوڑا نہیں تھا، ایک پیس تھا یا تہمت تھا یا اوپر والا حصہ تھا۔ کوئی ان کی حالت یہ ہوتی کسی کے پاس قمیض ہے تو تہمت کے لیے کپڑا نہیں ہے، اور تہمت والا کپڑا ہے تو اوپر والا قمیض والا کپڑا نہیں ہے، وہ ایک کپڑے کو نماز کے اندر بھی بار بار پکڑتے کہیں کھل نہ جائے، جسم برہنہ نہ ہو جائے۔ ان کے پاس تو ایک سوٹ بھی پورا نہیں تھا، لیکن ایمان کے سوٹ کے اندر وہ پورے ڈوبے ہوئے تھے اور پورے اس سے مزین تھے۔ اور رب کو پھر وہی سوٹ پسند ہے جو ایمان والا ہے، جو تقوی والا ہے۔ ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں یہ جو جعلی مصنوعی انداز ہیں اللہ ان کو چھوڑ کے جو بنیادی خالص ٹھوس رب کے طے کردہ معیارات ہیں، عزتوں کے حصول والے، ذلتوں سے بچنے والے، اللہ ہمیں ان کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مایوس مت ہونا امیدوں کے سمندر میں